बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम तिब्ब नबवी के साथ अपने मेज़बान लियाकत अली संधू का सलाम कबूल कीजिए। ये प्रोग्राम हर हफ्ते आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। आप इसे तवज्जो से सुना करें। हो सकता है कोई अच्छी बात या मशवरा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। हकीम साहब की सस्ती अद्वियात मुल्क के हर छोटे बड़े शहर में दस्तयाब हैं। अंग्रेज़ी, देसी, होम्योपैथिक, किसी स्टोर से भी आप ये अद्वियात ले सकते हैं। नाजरीन, जैसे सेहत बड़ी दौलत है, इस तरह औलाद भी अतिया खुदाबंदी है। औलाद ना हो तो ज़िंदगी की रंगीनियाँ ख़त्म हो जाती हैं और ज़िंदगी बेमज़ा हो जाती है। पंजाबी का मुहावरा है, अल्लाह दुध ते पुत्र दी थोड़ किसे न देवे। बे औलादी यानी बांझपन क्या है? आज हम अपने मेहमान से बांझपन के मुतल्लिक़ पूछते हैं। हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, हमारे नाजरीन को बताएं कि बांझपन क्या है। हम तो समझते थे कि ये बांझपन की बीमारी सिर्फ औरतों को होती है। क्या ये मर्दों में भी बीमारी पाई जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संधू साहब, ये मर्द औरतों में कम और मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है। कुरान पाक में बेहतरीन चीज़ों का जिक्र इंतहाई बेहतरीन अंदाज में सूरत रहमान में किया गया है। इससे निकलते हैं मोती और मरजान। जन्नत में मिलने वाली हुरों की मैयत के बारे में फरमाया गया है कि वो अपनी चमक दमक और जिस्मानी साथ में ऐसी होंगी कि जैसे यकूत और मरजान से बनी हों। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जटलाओगे। अल्लाह ताला ने मरजान की बार बार तारीफ की है, इसमें बेशुमार फ़ायदे मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि औलाद क्यों नहीं होती। दरअसल औलाद एक फल का दर्जा रखती है और इंसानी माहिरा की बका का दारोमदार भी औलाद जैसी नेमत पर ही मौकूफ़ है, क्योंकि औलाद ही से नस्ल आगे बढ़ती है। जिन लोगों की औलाद नहीं, कोई इनके दिल से पूछे कि इनके दिल से क्या अजाब गुजर रहा है। असूली तौर पर इंसान को पहले अपना और अपनी बीवी का मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। जो भी इस मर्ज में मुब्तला हो, इसको अपना इलाज करवाना चाहिए। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि औरत पर इल्ज़ाम ऐद करने से पहले अपने तमाम टेस्ट करवाए, ताकि किसी किस्म का बहाम ना रहे। औरत और मर्द में से ज़्यादा कसूरवार कौन है? औलाद ना होने का एक बुनियादी नुक्स मर्द के बांझपन का मर्ज होता है, जो कि मर्दों में आम पाया जाता है। अल सऊदिया तिब्बी फेडरेशन के माहरीन ने मर्दों के बांझपन का शाफी इलाज मरजान, बोड़, जैतून और बहुफड़ी से दरियाफ्त किया गया है, जो कि हब्बे मर्दाना बांझपन के नाम से मशहूर है। ये नुस्खा अरसा दराज से मजूस और लाइलाज मरीजों के लिए पैगाम शफा बनकर इनके आंगन में खुशियाँ बखेर रहा है। मर्दाना बांझपन के लिए अल सऊदिया तिब्बी फेडरेशन का मर्दाना बांझ कोर्स हर अच्छे मेडिकल स्टोर, होमियो स्टोर और पंसार स्टोर से तलब करें। हकीम साहब, ख़तों का सिलसिला शुरू करते हैं। हस्बे मामूल आज भी हमें बहुत से ख़त मसूल हुए हैं। मुल्क के दूर दराज कोनों से और मुल्क से बाहर लोगों ने ख़त लिखे हैं। ये पहला ख़त हमें रज़िया अख्तर ने कराची से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मोहतरम हकीम सैफुल्लाह सेखू साहब, मैं अपनी बेटी की नज़र कमज़ोरी की वजह से बहुत परेशान हूँ। 8वीं क्लास में पढ़ती है, बचपन से नज़ला ज़ुकाम की मरीज़ है। अब 2 साल से नज़र की ऐनक भी लग गई है। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से इसका इलाज करवाया है, लेकिन इसकी ऐनक नहीं उतरी। क्या तिब्ब नबवी में इसका इलाज मौजूद है? मोहतरमा, आप अपनी बेटी को अल सऊदिया तिब्बी फेडरेशन की तैयार करदा हब्बे सौंफ और शरबत सौंफ का इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह बच्चे की ऐनक उतर जाएगी और बच्चे की नज़र बहाल हो जाएगी। अगर अभी तक इस नज़ला ज़ुकाम की शिकायत बाकी है तो हब्बे मरवा 1 माह इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि मरवा की अफादियत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मरवा इस्तेमाल करो, ये नज़ला ज़ुकाम के लिए मुफीद है। जी हकीम साहब, ये हमें दूसरा ख़त चौक आज़म लिया से अकबर साहब ने लिखा है। वो लिखते हैं, हकीम साहब, मेरा जिस्म बहुत पतला है, अच्छी खुराक खाने के बावजूद बिल्कुल कमज़ोर हूँ। क्या तिब्ब नबवी में कोई ऐसी दुआ मौजूद है जो जिस्म को मुश्किल तौर पर सेहतमंद और खूबसूरत कर दे? बेटा अकबर, आप अल सऊदिया तिब्बी फेडरेशन की तैयार करदा हब्बे चकंदर और शरबत चकंदर का इस्तेमाल करें। इसके मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया
تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور کمزور ہو، لہذا زیادہ کھجوریں نہ کھاؤ، چقندر اور جووں کا کھانا کھاؤ، یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ چقندر کمزور جسم کے لیے کس قدر فائدہ مند ثابت ہے۔ حکیم صاحب یہ خط ہمیں کوثر نشیرہ کینٹ سے لکھتی ہیں، حکیم صاحب میری والدہ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے، وہ چلنے پھرنے میں بھی بہت دقت محسوس کرتی ہے، آپ کوئی طب نبی کے مطابق اس کا علاج بتائیں۔ آپ اپنی والدہ کو السعودیہ طبی فیڈریشن کی تیار کردہ حب جوڑ درد اور اس کے ساتھ مجون زیتون کا استعمال کرائیں، انشاءاللہ جوڑوں کے درد سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ زیتون میں 70 بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ حکیم صاحب یہ خط ہمیں ٹاؤن شپ لاہور سے نازیہ نے لکھا ہے۔ نازیہ صاحبہ لکھتی ہیں، حکیم صاحب السلام علیکم، آپ کے طریقہ علاج یعنی طب نبوی کی قائل ہو گئی ہوں۔ میں 40 سالہ گھریلو خاتون ہوں اور 4 بچوں کی ماں ہوں، لیکن دیکھنے والے مجھے 50 سال سے کم نہیں سمجھتے۔ میرا جسم بھدا اور موٹا سا ہو گیا ہے، کیا طب نبوی میں موٹاپا کو ختم کرنے کا کوئی اچھا سا نسخہ موجود ہے؟ محترمہ، آپ فوری طور پر السعودیہ طبی فیڈریشن کی تیار کردہ حب سنا اور مجون سنا 1 ماہ استعمال کریں، شام سوتے وقت عرق سنا 1 کپ پی لیا کریں، انشاءاللہ آپ کا موٹاپا ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ ادویات حدیث نبوی کے عین مطابق تیار کی گئی ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سنا استعمال کرو، اس میں موت کے سوا ہر شے کا علاج موجود ہے۔ حکیم صاحب یہ خط ہمیں سعدیہ نے خوشاب سے لکھا ہے، وہ لکھتی ہیں میری یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ میں خود بھی اپنی پڑھائی سے مطمئن نہیں ہوں، امتحانات سے جتنا خوف مجھے اس بار آ رہا ہے زندگی میں کبھی نہیں آیا، کیا آپ کے پاس حافظہ بڑھانے کے لیے کوئی اچھا سا نسخہ موجود ہے؟ بیٹی، آپ السعودیہ طبی فیڈریشن کی تیار کردہ حب لوکی اور مجون لوکی مسلسل استعمال کریں، یہ دماغ کو طاقت دے کر یادداشت کو بہتر بناتی ہے، کیونکہ لوکی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوکی زیادہ سے زیادہ کھایا کرو، کیونکہ یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ حکیم صاحب یہ خط ہمیں کویت سے عبداللہ صاحب نے لکھا ہے، وہ اپنے چہرے پر کیل چھائیوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ان کی عمر 20 سال ہے، ان کے لیے کوئی ایسی دوائی بتائیں جن سے کیل چھائیاں ختم ہو جائیں۔ عبداللہ صاحب، آپ السعودیہ طبی فیڈریشن کی تیار کردہ جوہر زیتون نمبر 1 اور عرق چرایتا استعمال کریں، اور شام سوتے وقت مجون چرایتا استعمال کریں، اور ساتھ اسٹوڈنٹ کریم لگائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی، کیونکہ چرایتا کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ خارش کے لیے مفید ہے۔ حکیم صاحب یہ خط ہمیں سکھر سے محمد رفیق صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے مجھے خونی بواسیر ہے، آپ ان کو کوئی ایسی دوائی بتائیں کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے اور بواسیر ختم ہو جائے۔ رفیق صاحب، آپ السعودیہ طبی فیڈریشن کی تیار کردہ حب انجیر اور مجون انجیر استعمال کریں، اور شام سوتے وقت 1 کپ عرق انجیر استعمال کریں، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے بواسیر سے نجات مل جائے گی، کیونکہ انجیر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انجیر جنت کا میوہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بواسیر کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ حکیم صاحب یہ خط ہمیں چودھری بشیر ورک صاحب شیخو پورہ سے لکھتے ہیں کہ حکیم صاحب میں آپ کا پروگرام ہر دفعہ دیکھتا ہوں، آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، میرا ایک مسئلہ ہے، مجھے اکثر قبض رہتی ہے، آپ کوئی قبض کے لیے مجھے اچھی سی دوائی بتائیں۔ چودھری صاحب، آپ السعودیہ طبی فیڈریشن کی تیار کردہ حب سکمونیا استعمال کریں، اور شام سوتے وقت شربت سنا استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ حکیم صاحب یہ خط ہمیں ماسٹر ریاض احمد صاحب نے پھلو کی سے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں میرے بیٹے کو نزلہ زکام ہے، کیا طب نبوی میں نزلے اور زکام کا کوئی علاج ہے؟ ماسٹر صاحب، آپ اپنے بیٹے کو حب مروہ اور ساتھ شربت مروہ استعمال کروائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مروہ استعمال کرو، یہ نزلہ زکام کے لیے مفید ہے۔ حکیم صاحب یہ خط ہمیں کرنگی کراچی سے جمیلہ بی بی نے لکھا ہے، وہ لکھتی ہیں میرے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، کیا طب نبوی میں جھریوں کا علاج موجود ہے؟ بیٹی، آپ السعودیہ طبی فیڈریشن کی تیار کردہ جوہر زیتون نمبر 2 اور ساتھ شربت زیتون 2 ماہ استعمال کریں، اور ساتھ اسٹوڈنٹ کریم چہرے پر لگائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ حکیم صاحب یہ خط ہمیں سعودی عرب جدہ سے عالیہ بی بی نے لکھا ہے، حکیم سیف اللہ سیکھو صاحب میرے بال دن بدن گرتے جا رہے ہیں،
آپ کوئی ایسی دوائی بتائیں جس سے میرے بال گرنا بند ہو جائیں اور میرے بال کم از کم 5 فٹ تک لمبے ہو جائیں۔ بیٹی آپ السعودیہ طبی فیڈریشن کی تیار کردہ حب کدو اور شربت لوکی استعمال کریں۔ جوڑے کلونجی شیمپو سے بالوں کو دھو لیا کریں اور بعد میں کلونجی زلف دراز روغن بالوں پر لگائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ کدو کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کدو یعنی لوکی استعمال کرو، یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ حکیم صاحب، یہ خط ہمیں عامر صاحب نے میاں والی سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں میرے والد صاحب کو دمے کا مرض ہے، جس کی وجہ سے میرے والد صاحب بہت پریشان ہیں۔ سردیوں میں تو ان کا بہت برا حال ہو جاتا ہے۔ آپ برائے مہربانی دمے کا کوئی بہتر اور مفید حال بتائیں۔ عامر صاحب، آپ والد صاحب کو السعودیہ طبی فیڈریشن کی تیار کردہ حب میتھی اور سال مجون میتھی استعمال کرائیں۔ شام سوتے وقت 1 کپ ارکے میتھی پلائیں، انشاءاللہ دمہ جڑ سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ میتھی کے متعلق ارشاد نبی ہے کہ میری امت اگر میتھی کے فوائد جان لے تو اسے سونے کے عوض بھی لینے سے گریز نہ کرے۔ حکیم صاحب، یہ خط ہمیں راول پنڈی سے گلنار نے لکھا ہے۔ وہ لکھتی ہیں محترم حکیم سیف اللہ سیکھو صاحب، کیا کالا رنگ گورا ہو سکتا ہے؟ اگر طب نبی کے مطابق کوئی اس کا علاج موجود ہے تو برائے مہربانی مجھے ضرور بتائیں۔ بیٹی آپ السعودیہ طبی فیڈریشن کی تیار کردہ حب انگور اور ساتھ شربت انگور استعمال کرائیں۔ شام سوتے وقت اسٹوڈنٹ کریم چہرے پر لگائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ انگور کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے پاس منقع موجود ہے جو کہ چہرہ کو نکھارتا ہے۔ حکیم صاحب، پروین اختر نیو کراچی سے پوچھتی ہیں کہ میرے چہرے اور جسم پر بہت زیادہ فالتو بال ہیں۔ میں نے بہت سے علاج کروائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ طب نبی کے مطابق بتائیں کہ آیا میرے جسم اور چہرے کے بال ختم ہو سکتے ہیں؟ بیٹی آپ السعودیہ طبی فیڈریشن کی تیار کردہ حب جان اور شربت جان استعمال کریں۔ شام سوتے وقت LC کریم چہرے پر لگائیں، انشاءاللہ 1 ہفتہ میں رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ حکیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو مفید مشورے دیے۔ حکیم صاحب کا ایڈریس نوٹ کر لیں: السعودیہ طبی فاؤنڈیشن، وارث خان بس سٹاپ، مری روڈ، راول پنڈی۔ ایڈریس ایک مرتبہ پھر نوٹ کر لیں: السعودیہ طبی فاؤنڈیشن، وارث خان بس سٹاپ، مری روڈ، راول پنڈی۔ موبائل نمبر بھی نوٹ کر لیں: 0300 9741 913۔ مجھے اور حکیم سیف اللہ سیکھو کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔